عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. اس حدیث کا موضوع وہی ہے، یعنی گھریلو گدوں کا حکم. عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں اصابتنا مجاعۃ لیالی خیبر، کہ ہمیں خیبر کے دنوں میں جو ہے وہ فاقہ پہنچا. مجاعت جوع سے، جوع کا معنی بھوک، ہمیں بھوک لاحق ہو گئی اور فاقہ لاحق ہو گیا خیبر کے دنوں میں. یہ خیبر یہودیوں کی بستی ہے، اور اس میں مسلمان جب لڑنے کے لیے گئے، جہاد کے لیے گئے، تو ان کو توقع نہیں تھا کہ اتنا رکنا پڑے گا، کیونکہ لمبا محاصرہ ہو گیا اور وہ قلعہ ان کا فتح نہیں ہو رہا تھا. فصیل اونچی ہی، دروازے بند تھے اور یہودی اندر محصور تھے، اندر پہنچنا ممکن نہیں ہو رہا تھا. تو قیام لمبا ہو گیا. راشن 2-4 دنوں کا تھا مگر کئی دن لگ گئے، تو راشن ختم ہو گیا، اس لیے بھوک لاحق ہوئی. اور ویسے بھی فتح خیبر سے قبل کھانے کی قلت تھی. عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ ما شبعنا الا بعد فتح خیبر، ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد نصیب ہوا. تو اس سے قبل قلت تھی، لیکن قلت اور بڑھ گئی کیونکہ راشن جو ساتھ لائے تھے وہ 2-4 دن کا تھا، لیکن قیام ہفتوں پر پھیل گیا تو وہ راشن ختم ہو گیا اور فاقوں پر مجبور ہو گئے. تو فرماتا ہے کہ ہمیں بھوک لاحق ہو گئی. فلما کان یوم خیبر، جب فتح خیبر کا دن تھا، وقعنا فی الحمر الاہلیہ، تو جو گھریلو گدے تھے انہیں کھانے پر مجبور ہو گئے. فانتحرناها، کچھ گدے ہم نے لٹا دیے اور ذبح کر ڈالے. فلما غلت بها القدور، اب وہ ہنڈیوں میں گوشت پک رہا ہے اور ہنڈیاں جوش مار رہی ہیں اور گوشت گلنے کے قریب ہے. نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے منادی نے اعلان کیا ان اکفئ القدور، ان تمام ہنڈیوں کو الٹا دو، یہ گوشت نہیں کھانا، ان کو الٹا دو. ولا تاکلوا من لحوم الحمر الاہلیہ شیئا، اور یہ جو گھریلو گدے ہیں کچھ بھی، ان کی ایک بوٹی بھی تم نہیں کھا سکتے. جو صحابہ نے فاقوں کے باوجود اور مجبوری کے باوجود اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی اور تمام ہنڈیوں کو صحابہ نے جو ہے وہ الٹا دیا اور وہ گوشت پھینک دیا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وقصر الاوانی، یہ ہنڈیاں بھی توڑ دو. لیکن کچھ صحابہ نے اجازت طلب کی کہ اگر برتن اپنے توڑ دیں گے تو نقصان ہوگا، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ان کو باقی رکھیں اور دھو کر پاک کر لیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کر لو. جی. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. بالکل وہی موضوع ہے کہ گھریلو گدے آپ نے حرام کیے، اور حرمت کی علت جو حدیث میں مذکور ہے فَإِنَّ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، رجس بھی ہے اور شیطانی عمل بھی ہے. ان 2 اسباب کی بنا پر آپ نے اس سے منع فرمایا.